وہ اعلان یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اسٹریمز ہوتی ہیں، چاہے وہ میری ہو یا قیصر احمد راجہ صاحب کی ہو یا پھر ادھر مفتی عبداللہ منہاج کی ہو، ہمارے عاصم افتخار بھائی کی ہو، یا مثلا عامر حق کی ہو یا کسی اور کی ہو، ان تمام اسٹریمز میں جانے والے ایک چیز کا خیال رکھیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نعت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعت کا سننا اور پڑھنا ایک عبادت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے انکار کس کو ہو سکتا ہے، لیکن دو مسئلے آئے ہیں۔ جو پچھلی ہماری اسٹریم تھی اس میں دو مسئلے آئے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کلام ہم نے پہلے سے چیک نہیں کیا اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کلام میں آخر کیا کہا جا رہا ہے، مثلا ایک صاحب آئے اور انہوں نے کسی کا کلام پیش کیا، بڑے اچھے انداز سے پیش کیا، ان کی اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن جس کا کلام انہوں نے پیش کیا اس کلام میں ہی گڑبڑ تھی، اور وہ اسلامی عقیدے کے خلاف تھا، وہ ہم تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی اشعار میں آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دوسری جو بڑی خرابی ہے، بلکہ پہلی ہی بڑی خرابی ہے، دوسری تو چھوٹی خرابی ہے، دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کلام آپ کا نہیں ہے اور کسی آرٹسٹ نے اس کو پڑھا ہے اور آپ اسی انداز سے اسی لے سے وہ کلام پڑھ رہے ہیں، لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو فوراً کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے۔ تو وہ یہی ہوا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کسی آرٹسٹ کا کوئی کلام پیش کیا جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، وہ اس کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم آ گیا۔ تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی ویڈیو میں 5 منٹ سے بھی کم شاید ان کو لگے ہوں گے، اس پر کاپی رائٹ کلیم ہے۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں اس طرح کی درخواست ہم سے نہ کی جائے، چونکہ پھر ہم اس کو ٹال نہیں پائیں گے، اس کو منع نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، اگر واقعی کسی کو پڑھنا ہے تو وہ اپنا کلام پہلے سے بھیج دے کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے یا یہ کسی آرٹسٹ کا نہیں ہے، ایک مثلا اقبال کی لکھی ہوئی کوئی نظم ہے یا کسی اور مشہور شاعر کے اشعار ہیں جس کو ہزاروں لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، الگ الگ انداز سے پڑھ رکھا ہے، تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں پہلے سے اطلاع دے دی جائے۔ یہ جو سٹریمز ہوتی ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ محض مسلمانوں کو کے سامنے کچھ بیان کر دینا نہیں ہے۔ بیانات کے تو بہت سارے چینلز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں سوئیوں علماء انڈیا پاکستان کے اردو میں ان کے اپنے چینلز ہیں، مستقل بیانات ان کے اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو سننے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ہم نے جو یہ کام شروع کیا، یہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم مسلمانوں سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ڈائلاگ ہمارا ہمیشہ سیکنڈری مقصد رہا ہے۔ ہمارا جو پرائمری گول ہے وہ یہ کہ ہم غیر مسلموں سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو مسلمانوں سے بات ہی نہیں کرتے، نہیں، مسلمانوں سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم مختصر بات کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر، اور اسی لیے ہم فقہی سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ زیادہ تر ہم بات کرنا چاہتے ہیں غیر مسلموں سے یا ان لوگوں سے کہ وہ مسلمان کہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو ان کے شکوک کا شبہات کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب دیا جا سکے، اس مقصد سے یہ سٹریمز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں لنک پبلک کر رہا ہوں، آپ لوگ آئیے انشاءاللہ، اور جو ماڈز ہیں وہ بھی ذرا مورچہ سنبھال لیں۔ اچھا، ایک چیز اور ذرا ماڈز کے لیے کہ وہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جتنی سٹریمز ہوئی تھی اور الگ الگ لوگ ماڈریٹر کی جو ذمہ داری ہے وہ انجام دے رہے تھے، تو ماشاءاللہ ان کی یہاں اتنی سخاوت تھی کہ جہاں ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی کامنٹ آیا فوراً ہائڈ کر دیا اس بندے کو۔ تو میرے چینل کے اوپر کوئی 1000 بندہ ہائڈ ہوا تھا۔ تو ایک صاحب مجھ سے کئی ہفتوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے انہائٹ کر دیں، مجھے انہائٹ کر دیں، اور میں ان کا نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، لہٰذا مجھے سب کو انہائٹ کرنا پڑا، جتنے اپنے پرائے اور جناب والا اچھے لوگ، برے لوگ، گندے لوگ، ہر طرح کے لوگوں کو پھر انہائٹ کرنا پڑا۔ تو اب اس کا جو اصول ہوگا وہ یہ کہ اگر کوئی بلاسفیمی کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ہائٹ کر دیا جائے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنا ایڈورٹائز پہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، اس کو آپ ہائٹ کر دیں، ایک آدھ مرتبہ وارننگ دیں، اگر اس کے ایڈورٹائزنگ ختم نہیں ہو رہی ہے اس کی کمپنی کی، تو یہ جو کامنٹس ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر آپ اپنے پروڈکٹس بیچیں، اس کے لیے بہت ساری دوسری جگہیں ہیں وہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ باقی کوئی آدمی اعتراض کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جی، تو لنک عام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا،
تو یہ آپ کے پاس پہنچ گیا. میں اس کو پن بھی کر دیتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا جی, تو میرے پاس بیک اسٹیج پر سب سے پہلے ہیں عارف MJPR. جی جناب عارف صاحب. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ایک منٹ مفتی صاحب, یہ یوٹیوب بھی آن ہے میرا, ایک منٹ ہولڈ کیجیے. جی مفتی صاحب, میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ قرآن شریف کے کہیں پیجز ملے تھے جو 1400 سال پرانے کسی جانور کے تھے, آئی تھنک جانور پہ لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہیں یہ سنا تھا کہ وہ جو پیجز ہیں اس میں قرآن جو ہے ہمارا والا جو ریویلڈ ہوا ہے وہ پراپر نہیں ہے, اور جو پیجز ہیں وہ کچھ الگ الگ طریقے سے ملے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ سا ہو رہا تھا, وہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی آپ نے اصل میں پوری نہیں سنی. ایک تو یہ کہ اس موضوع پر ہم پوری اسٹریم کر چکے ہیں. پریزرویشن آف قرآن اگر آپ ڈالیں گے اور میرا نام ڈالیں گے تو وہ اسٹریم آ جائے گی, اس میں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے. صنعاء یمن کا ایک شہر ہے, اور وہاں سے کچھ مینیوسکرپٹس ملے جن کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ یہ تقریباً 1300 سال پرانے ہیں. اور اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس میں 2 تحریریں ہیں. نیچے کی جو تحریر ہے وہ مٹا دی گئی ہے, اور اوپر کی جو تحریر ہے وہ ابھی باقی ہے. تو جب نیچے کی تحریر اور اوپر کی تحریر کو ہائی لائٹ کیا تو دیکھا کہ بعض جگہ اوپر کی تحریر جو موجودہ قرآن کے مطابق ہے اور جو نیچے کی تحریر ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو اس سے لوگوں نے, خصوصاً جو اورینٹلسٹ ہیں, انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی جو اوریجنل قرآن تھا تو وہ تو کچھ اور تھا, بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دیا. مثلا یعلمون کی جگہ تعلمون کر دیا. اس طرح کی مائنر اس کے اندر چینجز ملے ہیں, لیکن اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیبنک کیا جا چکا ہے. اور وہ یہ کہ یہ ایک مسجد کے مینار میں, اور آج بھی قدیم مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں وہاں کے میناروں میں پرانے جو قرآن کے نسخے ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو, یہاں جمع کرتے رہو, جو پھٹی پرانی اس کی کاپیاں ہیں قرآن کی. تو ایسے ہی دراصل صنعاء کی اس مسجد میں بچے قرآن کریم سیکھتے تھے, اور قرآن کریم سیکھنے اور یاد کرنے کا جو طریقہ تھا آج بھی بہت سے ممالک میں ہے, وہ لکھ کر ہے. مثلا میرے سامنے قرآن کی کاپی تو ہے نہیں. آپ نے مجھے کہا کہ یہ آیت میں نے آپ کو پڑھائی اور آپ سے کہا کہ آپ اس کو لکھ کر لے آئیں. تو جب آپ لکھ کر لے آئیں گے تو آپ 10 جگہ غلطی کریں گے, اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو مٹائیں اور اس کی جگہ صحیح لفظ لکھیں. اب آج سے 1000 سال کے بعد اگر کوئی بندہ اس کی کاربن ڈیٹنگ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اوپر کی تحریر اور نیچے کی تحریر میں تو فرق آئے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے والی تحریر اوریجنل ہے اور اوپر والی تحریر غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ پیپرز لکھے جا چکے ہیں, اس کو مکمل طریقے سے ڈیبنک کیا جا چکا. لیکن جو اسلامو فوبز ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, وہ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہی ہوا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جناب. جی. اور مفتی صاحب, میں نے آپ سے بولا تھا نا میکس فینسی سے بندہ ہے, تو میری آپ سے بات بھی ہو ہاں گئی تھی ہاں میل پہ آپ نے, ہاں, تو میری ان سے بات ہو گئی ہے. مفتی کیا نام ہے ان کا صاحب؟ میں نے عاصم افتخار صاحب کا جی, نمبر دیا تھا آپ کو. جی انہوں نے, ان سے میری بات ہوگی, منڈے کو ان سے بات ہو جائے گی تو وہ ٹھیک, کلیئر ہو بہت گیا. ٹھیک, بہتر, بہت بہتر. چلیں جی, شکریہ. اچھا, عالمی فیکٹس, آپ کا جو مائک ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے, ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ بتا رہا ہے. عارف صاحب آپ بیک اسٹیج چھوڑ دیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت